اسکول نہیں جانا آج؟ امی نے اندر آ کر پوچھا۔ جانا ہے۔ وہ ٹرنک کھولے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اب کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ بھی ٹرنک کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ دیکھ رہی ہوں کہ صوبیہ کی مہندی پر کیا پہنوں۔ وہ مسکرا دیں۔ آج کتنے عرصے بعد ان کی بیٹی کو پہننے اوڑھنے کا دھیان آیا۔ انہوں نے جھک کر ٹرنک کھنگالا۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ زیب کی نظر پرپل اور سلور کنٹراسٹ کے سوٹ پر پڑی۔ کسی اچھے وقت میں بنایا تھا۔ ہاں اچھا لگے گا۔ اور ایسا کرو شادی کے لیے نیا جوڑا لے آؤ۔ نیا جوڑا؟ مگر اتنی جلدی سیوں گی کیسے؟ وہ متحمل تھی۔ ریڈی میڈ لے آنا، میرے پاس کچھ پیسے رکھے ہیں۔ انہوں نے تکیہ اٹھا کر بٹوا نکالا اور اس میں سے پیسے نکال کر زیب کو تھما دیے۔ آپ کیا پہنیں گی امی؟ میرے پاس تو کئی جوڑے رکھے ہیں، کبھی کہیں گئی ہی نہیں تو پہننے کیا تھے۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ بنا لاتی ہوں۔ زیب نے روپے پرس میں ڈال لیے۔ کتنے عرصے بعد اس کا دل نیا جوڑا پہننے کو چاہ رہا تھا۔ آج بہن بھی طارق کی ملی۔ اس کے ساتھ بیٹھتے زیب کے احساسات عجیب اور انوکھے سے تھے۔ اس کے ساتھ ایک ٹیچر اور بھی تھی۔ طارق بات نہیں کر سکا، بس ایک اچٹتی سی نظر ڈالی۔ وہ معمول سے زیادہ نکھری لگ رہی تھی۔ جب وہ تڑنے لگی تب اس سے رہا نہیں گیا۔ سنیں زیب۔ زیب کے ساتھ ساتھ وہ ٹیچر بھی چونک کر طارق کو دیکھنے لگی۔ مہندی پر سب لوگ آپ کا انتظار کریں گے، عادل کو ضرور لائیے گا۔ زیب دھیمے سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کر پلٹ گئی۔ میری بہن ان کی سہیلی ہے، آج اس کی مہندی ہے۔ طارق نے بلا ارادہ ہی ٹیچر کی حیران آنکھوں کو دیکھ کر وضاحت کی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ تنک کر رخ بدل گئی۔ اسکول سے واپسی پر وین مارکیٹ کے پاس ہی رکتی تھی۔ وہ ریڈی میڈ ملبوسات کی دکانوں پر چلی آئی۔ شیشے کے پار سجے ملبوسات کو دیکھتے اس نے ساری مارکیٹ گھوم لی۔ مارکیٹ تھی ہی کتنی بڑی۔ ایک دکان پر خوبصورت سی شال دیکھ کر اسے خیال آیا کہ امی کے پاس شال پرانی ہے۔ اس نے امی کے لیے شال، عادل کے لیے خوبصورت اونی سوٹ اور صوبیہ کے لیے گفٹ خرید لیا۔ وہ آف وائٹ اور گرین سوٹ پہن لوں گی جس پر موتیوں کا کام ہے، اس نے اپنے بارے میں سوچ لیا تھا۔ کچھ فروٹ خرید کر وہ خوشگوار موڈ میں گھر لوٹی تو گلابی شام در و دیوار سے ڈھل رہی تھی۔ دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ امی چارپائی پر نڈھال پڑی تھیں۔ پاس ہی مسرت اور اس کی امی اور صفدر بھائی امی کا ہاتھ تھامے نہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ کیا ہوا امی کو؟ لوک کر ان تک آئی۔ امی کو دیکھتے ہی ضبط کھو بیٹھی اور بازو آنکھوں پر رکھ کر پھوٹ کر رو دیں۔ زیب کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھوٹ گئے۔ امی بولیے نا، کیا ہوا آپ کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وہ ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا کر بے تابی سے پوچھنے لگی، مگر وہ روئے چلی گئیں۔ صفدر بھائی، زیب نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ بتائیے نا امی کو کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ اور یہ عادل؟ وہ ایک دم چونکی۔ عادل تمہارے گھر ہے مسرت؟ اس نے مسرت سے پوچھا۔ وہ گڑبڑا کر اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی ماں کا چہرہ خطرے کی گھنٹی اس کے اندر کہیں زور سے بجی۔ وہ متوحش سی کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ عادل کہاں ہے؟ وہ سہمی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اسے کچھ بتا سکے، مگر اس کا وجدان چیخ کر کہہ رہا تھا، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ عادل کہاں ہے؟ وہ دوڑتی کمرے میں جا گھسی۔ مسرت نے بے بسی سے صفدر کی طرف دیکھا۔ عادل کو وحید لے گیا ہے زیب، انہوں نے آہستگی سے بتایا۔ زیب نے یوں بے یقینی سے اسے دیکھا جیسے سننے میں کچھ مغالطہ ہوا ہو۔ کیا کہا؟ کون لے گیا اسے؟ وہ ان کا بازو ہلاتے بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے بس لب کاٹتے اس بات میں سر ہلایا۔ زیب کے زمین و آسمان گھوم گئے۔ وہ اپنا بازو چھڑاتے ہوئے بڑبڑائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زیب، امی نے خوفزدہ ہو کر اسے پکارا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا امی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چیختی چلی گئی۔ آپ کے ہوتے وہ کیسے لے گیا؟ عادل کو آپ نے روکا بھی نہیں اسے؟ زیب، مسرت نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ مت لگاؤ ہاتھ مجھے۔ وہ تم سب کے ہوتے ہوئے کیسے لے گیا اسے؟ تم سب نے مل کر عادل کو اس کے حوالے کیا ہے۔ میں بوڑھی کیسے روکتی؟ وہ تو طوفان کی طرح آیا اور عادل کو چھین کر لے گیا۔ امی رو پڑی تھیں۔ زیب تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ زیب، کہاں جا رہی ہو؟ صفدر بھائی نے لپک کر اسے روکا۔ کہاں جاؤں گی؟ میں عادل کو لینے جا رہی ہوں۔ ایسے کس طرح لے جا سکتا ہے وہ؟ زیب، بات تو آپ کو اگر ساتھ چلنا ہے تو چلیں۔ اس کی آواز پھٹ گئی۔ مجبوراً صفدر بھائی کو اس کے ساتھ قدم بڑھانے پڑے۔ سارا راستہ وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔
جب رکشا رکا تو دروازے پر تالا دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے ساتھ والوں کا دروازہ دھڑدھڑایا۔ ارے زیب تم، یہ زیب نے بدقت بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ تو چلے گئے۔ کہاں گئے؟ زیب کی آواز پاتال میں سے ابھری۔ پتہ نہیں، شاید کراچی یا شاید لاہور۔ وحید کی تو شادی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ آج صبح ہی یہاں سے۔ زیب نے سہارے کو دونوں ہاتھ پھیلائے تھے مگر وہ بھری مٹی کی طرح ڈھہ گئے تھے۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں صفدر؟ صفدر کی امی آندھی طوفان کی طرح کمرے میں وارد ہوئیں۔ کیا سن لیا آپ نے؟ صفدر نے ٹی وی کی آواز ہلکی کی۔ وحید اپنا بیٹا لے گیا۔ ان کا لہجہ سخت متجسس تھا۔ ٹھیک سنا آپ نے، وہ اطمینان سے بولے گیا، گویا کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ان کے نزدیک۔ یہ کب کی بات ہے؟ کافی دن ہو گئے۔ ان کا لہجہ اور انداز ہنوز وہی تھا۔ تمہیں پتہ تھا؟ وہ متحیر سے لہجے میں بولیں۔ ظاہر ہے، میں تو اکثر وہاں جاتا رہتا ہوں۔ اب کہ وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولے۔ اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ کیا بتاتا آپ کو؟ یا پھر بتا دیتا تو آپ زیب کا بیٹا اسے واپس لا دیتی۔ ان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی طنزیہ ہو گیا۔ اے لو، میں کاہے کو واپس لا دیتی؟ جس کی چیز تھی واپس کر لی، وہ تنک کر بولی۔ پر مجھے بتاتے تو صحیح، آخر کو میری بہن ہے۔ افسوس کے لیے تو جانا ہی تھا۔ ساری دنیا ہو کر بھی آ گئی، مجھے اب خبر ملی۔ وہ بہن کی طرف سے ایسی ہی بے خبر تھی۔ تو اب چلی جائیں، اب کون سا عادل واپس آ گیا ہے؟ وہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی۔ ویسے ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا، میں کہتی ہوں صفدر، اب موقع دیکھ کر بات کر ہی آؤ۔ امی، ان حالات میں؟ وہ بری طرح چونکے۔ لو، حالات کو کیا ہوا؟ بلکہ یہی تو مناسب وقت ہے۔ امی، آپ کو نہیں معلوم زیب کی حالت کیا؟ اس حالت میں یہ بات نہیں، اسے ذرا سنبھلنے دیں، پھر بات ہو جائے گی۔ وہ حقیقتاً زیب کی حالت کی طرف سے فکر مند تھے۔ بہرحال انہوں نے زیب سے محبت کی تھی۔ ٹھیک ہے، ویسے میں کل جاؤں گی افسوس کے لیے۔ فراق ارض سے ٹوٹا ہوا کوئی تارا کہیں سے ڈھونڈ کر لاؤ، بہت اندھیرا ہے۔ نہر کے پانیوں پر دھند کھیلتی تھی۔ اس کے دونوں کناروں پر کھڑے برہنہ پیڑ زمین کی گود زرد پتوں سے بھر چکے تھے۔ تھوڑی دور آباد گاؤں دھند کی بدولت اپنی خد و خال واضح نہیں کر پا رہا تھا۔ زرد ہوا کی سرگوشیاں سسکیوں میں ڈھل گئی تھیں۔ زرد ہوا کے جھونکے نے اداسی سے اس کی خزاں زدہ وجود کو دیکھا اور چپکے سے گزر گیا۔ وہ کب سے اس کنارے پر خشک پتوں کے ڈھیر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ سیاہ بیگ اس کے دائیں طرف پڑا تھا۔ سیاہ چادر سر سے سرک کر کندھوں پر آ گئی تھی اور اس میں اتنا دم نہ تھا کہ وہ یہاں سے اسکول تک کا فاصلہ طے کر سکے۔ چائے بناتے بابا جی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور تعصب سے سوچا، اچھی بھلی تھی، پتہ نہیں کیا غم لگ گیا ہے نعمانی کو۔ وہ اکثر یوں ہی آ کر نہر کنارے بیٹھی رہتی اور پھر کسی رکنے والی وین میں بیٹھ کر واپس چلی جاتی۔ کبھی کبھی بنتو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھتی، کی ہو گیا اے کڑیے؟ وہ یوں ہی لب بستہ خشک پتوں کو مسلتی نہر میں جھانکتی رہتی۔ پھر وہ اس کو ڈھونڈتا ہوا وہاں تک چلا آتا۔ اس کا بھاری ہاتھ نرمی سے اس کے کندھے کو چھوتا تو وہ اپنی سوچوں کے گرداب میں الجھتی۔ زیب ڈر جاتی۔ کون ہے؟ میں ہوں زیب۔ وہ بڑے ضبط سے مسکراتا اور کندھوں پر ہلکی چادر سر پر رکھ دیتا۔ تم طارق ہو نا؟ وہ غور سے اسے دیکھتے پہچان کی منزلیں طے کرتی۔ ہاں، میں طارق ہوں، چلو گھر چلیں۔ وہ اس کا یہ ہاتھ تھام لیتا۔ تم کیوں خوار ہوتے ہو میرے پیچھے؟ زیب کے لہجے میں بے بسی در آتی۔ تم مت خوار کرو نا۔ طارق کا لہجہ دکھ کی آنچ پر پگھلنے لگتا۔ اس نے سوچا تھا اس لڑکی کی آنکھوں میں روشنیاں بھر دے گا، مگر ہوا کیا؟ وہ ان خزاں زدہ آنکھوں میں جھانک بھی نہ پایا۔ اتنی سکت تھی، نہ تاب۔ تمہیں پتہ ہے طارق، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، وہ اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہتی۔ مجھے معلوم ہے۔ کیسے؟ اس کے قدم ٹھٹک جاتے۔ تم جیسی لڑکی کسی کا برا چاہ ہی نہیں سکتی۔ جن کے ہونٹوں پر دعائیں کھیلتی ہوں، وہ کسی کو بد دعا نہیں دے سکتے۔ تو پھر میرے ساتھ ہی کیوں ہوا سا؟ وہ ہذیانی ہو کر اس کا بازو جھنجھوڑ ڈالتی۔ یہ آزمائش ہے زیب، اور تم؟ طارق بے بسی سے لب کاٹ کر رہ جاتا۔ اور میں کمزور نکلی، وہ جیسے تھک جاتی۔ پتہ ہے طارق، وہ مجھ سے کہتا تھا اپنی ساری
تنخواہ ماں کو دو، وہ گھر چلاتی ہے۔ میں نے دے دی، کچھ بھی نہ کہا۔ پھر مجھے پورا مہینہ ایک ایک پیسے کے لیے ترسنا پڑتا۔ میرے پاس کرائے کے پیسے بھی نہ ہوتے۔ میں اکثر پیدل اسکول جاتی تھی۔ زیب کو پتہ بھی نہ ہوتا، وہ یوں ہی اپنے ماضی کے زخم عیاں کرتی جاتی۔ وہ کہتی تھی پڑھی لکھی لڑکیاں فیشن کرتی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ میں نے اچھے کپڑے پہننے چھوڑ دیے۔ پھر اس نے ایک دن کہا اسکول کے بہانے کہاں کہاں جاتی ہو، اور وہ بے وقوف وحید اس کی باتوں میں آ کر مجھے مارنے لگا۔ تب تک میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں اس گھر کو چھوڑ دوں گی مگر جب 2 سال بعد میں نے اس سے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم یہ کس کا بچہ ہے۔ طارق دکھ کے مارے منہ پھیر لیتا تو وہ اس کا کندھا کھینچ کر رخ اپنی طرف کرتی۔ میں سچ کہتی ہوں اس نے یہی کہا تھا۔ پھر میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ پھر بتاؤ طارق، کوئی حق تھا اس کا کہ وہ عادل کو لے جاتا؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ بتاؤ طارق، وہ بلکتی زیب کو تھام کر وین میں بٹھاتا۔ اس نے سوچنا چھوڑ دیا کہ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر کیا باتیں کریں گے۔ آج بھی وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آیا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ اسکول نہیں گئی ہوگی۔ زیب، وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ تم پھر آ گئے ہو؟ اس کے لہجے میں نہ مزاحمت ہوتی نہ ضد، وہی ایک بے بسی کیفیت۔ تم یوں مت نکلا کرو گھر سے، میں تو اسکول آتی ہوں۔ اس نے خشک پتے مسل کر نہر کے پانیوں میں اچھال دیے۔ مگر تم اسکول نہیں جاتی ہو زیب۔ طارق کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کرتے ہو؟ زیب کی تیوری چڑھ گئی۔ طارق لب بھیج کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ یہاں بہت سکون ملتا ہے طارق، یہاں لوگ نہیں ہوتے، بار بار آ کر تنگ نہیں کرتے۔ یہاں بیٹھ کر کتنے آرام سے میں عادل کو سوچتی ہوں، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کے ننھے منھے ہاتھ، اس کی آنکھیں کتنی پیاری، کتنی معصوم تھیں۔ طارق، وہ اس کا خیال تو رکھتا ہوگا نا؟ وہ ایک دم سہم کر پوچھنے لگی۔ طارق کھڑا ہو گیا، وہ مایوس سی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلتے ہیں، میں نے بہت چھٹیاں کر لیں اسکول سے، اب میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے۔ بچیوں کا بہت حرج ہوتا ہوگا۔ اس کے ذہن میں ایک مثبت سوچ نے سر اٹھایا۔ طارق نے سوچا شاید وہ اس طرح بچیوں کے ساتھ بہل جائے۔ تمہیں واقعی جانا چاہیے زیب۔ کل جاؤں گی، آج تو بہت دیر ہو گئی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا پرس اٹھانے لگی۔ جب میں اسکول سے گھر جاتی تھی تو عادل میرا پرس لے لیتا تھا، پھر سارا پرس کھول کر دیکھتا میں اس کے لیے ٹافیاں لائی ہوں گی۔ میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ طارق نے دانستہ اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ تم میری وجہ سے خواہ مخواہ تکلیف اٹھاتے ہو۔ زیب کو پشیمانی نے گھیر لیا۔ مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔ آج زیب میں بہت دنوں بعد مثبت تبدیلی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چلتی رہی، پھر رک گئی۔ کیا ہوا؟ طارق، اس نہر میں چھلانگ لگا دینے سے کوئی مر جائے گا؟ طارق نے گھبرا کر اس کی کلائی تھامی۔ زیب نے اس کی گرفت کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر سنجیدگی سے کہنے لگی، تم یوں ہی ڈر گئے ہو، میں خودکشی تو نہیں کر رہی؟ ابھی تو کچھ کہتے کہتے رکی، پھر سر جھٹک کر بولی، چلو گھر چھوڑاؤ مجھے۔ پتر خیال رکھا کر اس کا، بابا جی طارق سے کہہ رہے تھے۔ بابا جی؟ زیب نے 2 قدم آگے بڑھ کر بابا جی کے گھٹنوں کو چھوا اور لجاجت سے پکارا، دعا کریں مجھے میرا عادل مل جائے، اللہ تیرا کلیجہ ٹھنڈا کرے دیے۔ بابا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ چلو زیب۔ طارق کے کہنے پر وہ خاموشی سے جا کر وین میں بیٹھ گئی۔ کل صوبیہ آئے گی، پرسوں میں اسے تمہارے گھر لے کر آؤں گا، طارق نے اسپیڈ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں لے آنا۔ زیب کا لہجہ سپاٹ تھا۔ پھر سارا راستہ اس نے کوئی بات نہیں کی، بس چپ چاپ ویگن کے سامنے بھاگتے پھدکتے اور اڑتے رنگ برنگے پرندوں کو دیکھتی رہی۔ تبھی ایک خوبصورت ننھا سا پرندہ ویگن کے قریب آنے پر ایک دم اڑا، مگر ویگن کے شیشے سے بری طرح ٹکرا گیا۔ زیب کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ طارق کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تب طارق کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کے دل سے صدا اٹھی تھی، اے رب ذوالجلال، میں نے کبھی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، پر آج بس ایک التجا ہے، میں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے اس لڑکی کو سکون دے دے، اسے اس کا بیٹا لوٹا دے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر وین آگے بڑھا دی۔ عادل کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کبھی بیوی کی طبیعت بھی پوچھ لیا کرو، آتے ہی اس 2 چٹانک کے چھوکرے کی پڑ جاتی ہے۔ جمیلہ کو تو جیسے پتنگے لگ گئے۔
اوف وہ بخار تھا اسے صبح، اسی لیے پوچھ لیا۔ اس نے جھنجھلا کر فائل ایک طرف اچھالی اور بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ اب وہ زیب تو تھی نہیں کہ یوں جواب دینے پر اس پر برس پڑتا۔ ماں کی چہیتی بہو تھی۔ کہاں ہے عادل؟ اس سے رہا نہیں گیا تو پھر سے پوچھ لیا۔ جمیلہ نے خطرناک تیوروں سے اسے گھورا۔ مجھے کیا پتا ہوگا تمہاری چہیتی بھابھی کے کمرے میں، اسے ہی ہمدردی کے دورے پڑتے ہیں ہر وقت۔ کیوں تم گھر پر نہیں تھی؟ وحید نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تھی، ابا کا فون آیا تھا، بیمار تھے، وہاں گئی تھی، اس نے اطمینان سے بتایا۔ کس سے پوچھ کر گئی تھی؟ وہ طیش میں بولا۔ وہی زیب سے پوچھ گچھ کی عادت۔ جواباً تڑک کر بولی، تمہاری ماں سے۔ اب کیا تمہارے پیچھے دفتر بھاگی جاتی؟ بہت طبیعت خراب تھی ابا کی۔ وحید کو اس کے ابا کی بیماری سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ ہفتے کے 7 دن بیمار رہتے تھے اور جمیلہ 7 دن ان کے پاس۔ وہ اٹھ کر باہر چل دیا۔ خیال یہی تھا کہ عادل کو دیکھے۔ صبح جب وہ دفتر گیا تو اسے شدید بخار تھا۔ وہ اماں سے کہہ کر گیا تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، پر اب اماں بھی غائب تھیں۔ جمیلہ سے تو کوئی امید نہ تھی، اسے سوکن کا بیٹا سپولیہ لگتا۔ عادل کو تو دیکھنے کی روادار نہ تھی، کجا کہ اس کی تیمارداری۔ وحید کو باہر نکلتا دیکھ کر پھنکاری، کدھر جا رہے ہو؟ عادل کو دیکھوں، پتہ نہیں اس کا بخار اترا ہے یا نہیں۔ بہرحال وہ اس کا بیٹا تھا۔ ہاں ہاں، اس کو جا کر دیکھو، میرے باپ کا حال نہ پوچھنا، وہ چاہے مر جائے۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا باپ۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا باہر نکلا۔ اماں تو کہیں نہیں تھیں۔ وہ بڑی بھابھی کے کمرے میں آ گیا۔ وحید کو دیکھتے ہی لتاڑنے لگی۔ شرم کرو، کوئی خدا کا خوف ہے تم میں کہ نہیں؟ بیمار بچے کو چھوڑ کر دفتر بھاگ گئے۔ پیچھے جو مرضی ہوتا رہے تمہاری بلا سے۔ میں اماں سے کہہ کر گیا تھا وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ اماں کی خوب کہی۔ ہماری ساس کو تو بس شوق تھا، بس کسی طرح زیب سے بچہ چھین لے، اسے نیچا دکھا لے۔ پوتے سے کوئی دلچسپی نہیں اسے، مرے یا جیے۔ وہ چمک کر بولی، پر تم تو باپ ہو، تم ہی خیال کر لیا کرو۔ نہیں سنبھالا جاتا تو اس کی ماں کے پاس چھوڑ آؤ، یا پھر اپنی بیوی سے کہو اس کی دیکھ بھال کیا کرے۔ پتہ نہیں کیسی سنگ دل عورت ہے۔ میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کب تک سنبھالوں اسے؟ اسے تو رتی بھر بھی ترس نہیں آتا۔ غصہ کسی بات پر ہو، روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی ہے معصوم کو۔ وحید بری طرح چونکا۔ مارتی ہے اس کو جمیلہ؟ تو کیا پھولوں کی طرح رکھتی ہے؟ تم نے تو آنکھ کان بند کر رکھے ہیں۔ وہ خفگی سے بولی۔ وحید تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنے چھوٹے بچے کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ بخار اترا یا نہیں؟ بولا تو لہجہ پشیمان سا تھا۔ سیرپ دیا ہے میں نے زبردستی، روتے ہوئے سو گیا ہے۔ بھابھی کہتے باہر نکلیں، پھر پلٹ کر بولیں، ذرا غور سے دیکھو، جب آیا تھا تو کیسا تھا؟ بلکہ غور سے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہہ کر باہر نکل گئیں۔ پڑھا آئیں پٹیاں میرے میاں کو۔ جمیلہ دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی، تنک کر بولی، مجھے کیا ضرورت ہے پٹیاں پڑھانے کی؟ اس کام کے لیے تم اور اماں کافی ہو۔ بھابھی بھی ہنوز اسی لہجے اور انداز میں بولیں۔ ہمیشہ چپ رہنے والی زیب کا حشر دیکھ چکی تھی۔ یہ لوگ اس قابل ہی نہ تھے کہ مروت برتی جائے۔ باہر نیا معرکہ شروع ہو گیا۔ وحید چٹکتے اعصاب کے ساتھ عادل کے پاس لیٹ گیا۔ وہ نیند میں بھی سسکیاں بھر رہا تھا، پپوٹے سوجے ہوئے اور سرخ تھے۔ ذرا غور سے دیکھو، جب آیا تھا تو کیا ایسا تھا؟ اور واقعی غور سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پھولے پھولے گلابی گال زرد اور چپکے ہوئے تھے، بڑی بڑی سی آنکھیں اندر کو دسی ہوئی تھیں۔ وہ جب سے آیا تھا بیمار ہی رہتا تھا، کبھی نانی کو یاد کرتا، کبھی ماں کو۔ وحید نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا، بخار قدرے کم ہو گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں وحید کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیوں میں دبا احتجاج تھا، فریاد تھی، شاید میں نے تم پر ظلم کیا ہے عادل، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ وحید نے اس کی بند مٹھی کھول کر جلتی منی سی ہتھیلی اپنے لبوں پر رکھ لی۔ وہ اتنی تھکی اور اجڑی سی گھر میں داخل ہوئی کہ اماں اپنی شدید پریشانی کے باوجود اس سے کچھ بھی پوچھ نہ سکیں۔ وہ یوں ہی بغیر چادر اتارے اندر پلنگ پر بازو آنکھوں پر رکھے لیٹ گئی۔ یوں لگتا تھا ایک طویل مسافت طے کر کے آئی ہے۔ اب تو وہ امی سے باتیں بھی نہ کرتی تھی، بس ضرورتاً کچھ بولے تو بولے، یا پھر جب ضبط کا یارا نہ رہتا تو ان کی گود میں سر رکھ کر عادل کی باتیں کرنے لگتی۔
وہ زیب کو ساری ساری رات روتے دیکھتی۔ سردیوں کی قہر زدہ راتوں میں چھت پر صحن میں ننگے پاؤں چکراتے دیکھتی تو گھٹ گھٹ کر رونے لگتی، تڑپ تڑپ کر خدا کے سامنے دعائیں کرتی، پر وہ بے نیاز تھا۔ کون جانتا تھا کہ نازو پری بیٹی کیسے ایسے دکھ دیکھنے کو ملیں گے کہ کلیجہ شک ہو جائے گا اور زندگی بوجھ لگنے لگے گی۔ وہ بلکتی سسکتی تڑپتی کو دلاسا نہ بھی دے سکتی تھی کہ ماں کا دلاسا اولاد کے چہرے پر پڑنے والی پہلی نظر ہوتی ہے اور نوچنے والے اس کا کلیجہ نوچ لیتے ہیں۔ زیب، اٹھو بیٹی، کپڑے بدل لو۔ امی نے سارے آنسو اپنے اندر گراتے دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ آج کل وہ باقاعدگی سے اسکول جا رہی تھی۔ بعد میں بدل لوں گی، ابھی دل نہیں چاہ رہا، وہ شکستہ انداز میں بولی۔ وہی ہارا ہوا لہجہ۔ کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ انہوں نے اصرار کیا۔ ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ اس کا تو دل ہی مر گیا تھا۔ اتنا بھی نہیں کھاتی تھی جتنا جینے کے لیے ضروری تھا۔ ان کے ہونٹوں پر خاموش سسکی ٹوٹ کر بھری۔ وہ آنسو چھپا کر باہر نکل گئی۔ جانتی تھی نا وہ لاکھ اصرار کریں وہ نہیں کھائے گی۔ گھر کی بوجھل بوجھل خاموش فضا میں ادھر ادھر چکرانے لگی۔ کیسے کلکاریاں سی گونجا کرتی تھیں عادل کی، ہر پل رونق سی لگی رہتی۔ انہوں نے سکھ چین کے زرد اور پس مرزا سے پتوں پر نگاہ ڈالی۔ خزاں دھیرے دھیرے اس کے سخت وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ہونے والی دستک گھر کی خاموش اور ساکت فضا میں زندگی کی طرح دوڑ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ صوبیہ کو دیکھ کر بے چین اور بے کل وجود میں طمانینت دوڑ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، صوبیہ نے آہستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹی، اندر آ جاؤ۔ انہوں نے راستہ دیا۔ اس کے پیچھے ہی طارق بھی آ گیا۔ کیسی ہو بیٹی؟ سسرال والے کیسے ہیں؟ وہ شادی کے بعد پہلی بار آئی تھی۔ ٹھیک ہوں، سسرال والے بھی اچھے ہیں، اللہ نصیب اچھے کرے۔ وہ دعا دیتے ہوئے طارق کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں وہ سادہ، سچا اور کھرا نوجوان انہیں بیٹوں کی طرح عزیز ہو گیا۔ زیب اندر ہے، جب سے اسکول سے آئی ہے یوں ہی پڑی ہے، کچھ کھایا نہیں ہے۔ تم ذرا، میں دیکھتی ہوں، صوبیہ نے کہا۔ وہ طارق کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئیں۔ صوبیہ نے اندر جھانکا، وہ یوں ہی بازو آنکھوں پر رکھے لیٹی تھی۔ زیب، صوبیہ نے دھیرے سے پکارا۔ اس نے بازو ہٹا کر دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کی اداس اور ویران آنکھوں میں تحیر سا لہرایا اور پھر سے سپاٹ ہو گئیں۔ آؤ صوبیہ۔ اس کے لہجے میں کوئی خوشی کی رمق نہ جاگی تھی۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر صوبیہ کا چہرہ دکھ اور تشویش کا عنوان بن گیا۔ وہ ساکت کھڑی اس کے وجود سے لپٹی خزاں کی زرد چادر کو دیکھے گئی۔ یہ وہ زیب تو نہ تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اندر آؤ نا۔ زیب کے ہونٹوں پر پھولی بھٹکی مسکراہٹ آ رکی۔ کہ تم نے کیا حالت بنا لی ہے زیب؟ وہ اندر آ کر اس سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہوں میں۔ وہ کڑے ضبط سے مسکرائی۔ ہاں شاید۔ اس نے بامشکل آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا۔ سوری، میں تمہاری شادی پر نہیں آ سکی۔ صوبیہ نے سر جھکا کر نہ جانے کیا سوچا۔ تم ابھی تک کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ طارق کے ساتھ۔ تم نے ابھی تک چادر بھی نہیں اتاری، کیا ابھی آئی ہو اسکول سے؟ صوبیہ نے دزیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، ابھی کچھ دیر پہلے۔ اس نے چادر اتار کر یوں ہی پڑا ایک دوپٹہ اٹھا لیا۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہیں چلتے ہیں، صوبیہ نے اس کے ساتھ ہی کچن میں جانے کا کہا۔ تمہارے سسرال والے کیسے ہیں اور تمہارا شوہر؟ زیب نے ادھر ادھر ماچس ڈھونڈتے ہوئے پوچھا۔ اچھے ہیں سب، صوبیہ نے مختصراً بتایا۔ میں نے تمہارے لیے گفٹ لیا تھا، یوں ہی رہ گیا، امی نے سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تمہیں دعا دینا چاہتی ہوں صوبیہ، کاش تمہارے چہرے کی یہ چمک یوں ہی قائم دائم رہے۔ تو دو نا۔ صوبیہ مسکرائی۔ زیب کے چہرے پر خالی پن اور واضح ہوا۔ وہ نظریں چرائے چولہا جلاتے ہوئے بولی، میری دعائیں مستجاب نہیں ہوتیں۔ اس کے لہجے کی شائستگی پر صوبیہ تڑپ اٹھی۔ ایسی باتیں مت کرو زیب، کبھی کبھی مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ جاتی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ دونوں کے درمیان خاموشی حائل ہو گئی۔ صوبیہ کی آواز نے اسے توڑا۔ میں بہت خفا تھی تم سے کہ تم میری شادی میں کیوں نہیں آئیں۔ طارق نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ اس نے اب بتایا۔
اس نے بتایا۔ تب مجھے جنید لینے آ گئے۔ میں چاہنے کے باوجود بھی نہ آ سکی، وہ ندامت بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے معلوم ہے، اب تم اتنی آزاد نہیں رہی کہ جب چاہو آ جاؤ۔ طارق چلا گیا ہے، کہہ رہا تھا تھوڑی دیر میں آ کر لے جائے گا، امی نے آ کر بتایا۔ آپ نے چائے کے لیے روکا ہوتا، اسے کسی کام سے جانا تھا۔ وہ ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر اندر چلی گئیں۔ صوبیہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے عادل کے متعلق بات کرے، وحید کو برا بھلا کہے، زیب کے رد عمل سے ڈرتی تھی۔ طارق نے اسے بہت تفصیل سے زیب کے متعلق بتایا تھا۔ چائے بن گئی۔ زیب نے خاموشی سے بسکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ خود خالی چائے لینے لگی تو صوبیہ نے ٹوک دیا۔ تم نے ابھی کھانا نہیں کھایا زیب، خالی چائے مت لو۔ زیب کے ہاتھ سے چائے جھلک گئی۔ اس نے قابو پانے کی کوشش کی، پھر بے بسی سے صوبیہ کی طرف دیکھ کر بولی، مجھ سے کھایا نہیں جاتا صوبیہ۔ عادل کتنا چھوٹا تھا، ابھی تو خود سے کوئی چیز بھی نہیں نکال سکتا تھا۔ اسے کون اپنے ہاتھوں سے اپنی گود میں بٹھا کر کھلاتا ہوگا؟ وہ اتنا سا ہو کر کتنے نخرے کرتا تھا، کون اس کے ناز نخرے اٹھاتا ہوگا؟ وہ سسک اٹھی۔ صوبیہ کی آنکھیں اسے چپ کراتے کرواتے خود بھی جھلک گئی تھیں۔ کیا بات ہے خالہ جان، اس طرح کیوں بیٹھی ہیں؟ دروازہ کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ صفدر ان کے پاس بیٹھ کر تشویش سے پوچھنے لگے۔ انہوں نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور ایک طویل سانس لے کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اب یہاں کیا رکھا ہے بیٹا جو دروازے بند کروں؟ ان کے لہجے پر صدیوں کی تھکن آ گری تھی۔ وقت نے کیا کاروبار کیا تھا؟ ان کے چہرے کی جھریوں سے وقت کی صفاقیاں جھلک رہی تھیں۔ سب کچھ سہ جانے والی آج بیٹی کا دکھ نہیں سہ پا رہی تھی۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھا۔ پیٹ چڑیوں سے خالی تھا۔ پورے گھر میں محیط خاموشی چھائی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ ساکت سی تھی۔ صفدر کو اس گہری چپ سے گھٹن ہونے لگی تھی۔ پہلے تو سارا دن عادل کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں یوں گزرتا تھا کہ پتہ ہی نہ چلتا۔ اب صبح ہوتی ہے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ زیب اوپر ہے؟ صفدر کے سوال پر ایک لمحے کو انہوں نے نظریں اوپر اٹھائیں، پھر آہستگی سے بولی، ابھی آئی نہیں۔ صفدر نے تعجب سے ان کے الفاظ دہرائے، پھر کلائی موڑ کر گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ کیا وقت ہو رہا ہے خالہ جان؟ زیب ابھی تک گھر نہیں آئی؟ خدا خیر کرے۔ وہ واقعی پریشان ہو گئے تھے۔ وین نہ خراب ہو گئی ہو؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آتی ہی ہوگی۔ وہ انہیں بتا نہیں پائیں کہ وہ اسکول سے اکثر مقررہ وقت سے لیٹ ہی آتی ہے اور اس قدر پریشان حال اور بکھری ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ذرا کا سوچتے ہوئے بھی کچھ پوچھ نہیں پاتی، یا شاید اس پر وقت ہی ایسا تھا۔ انتظار کر لیتے ہیں، ورنہ پھر میں جا کر دیکھتا ہوں، وہ متفکر انداز میں بولے۔ اس کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ ان کے سباٹ لہجے پر صفدر نے چونک کر انہیں دیکھا۔ پھر کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی جب وہ طارق کے ساتھ آئی تھی۔ صفدر اضطراری انداز میں کھڑے ہو گئے۔ وہ یوں ہی خاموشی سے آگے بڑھ جانے والی تھی جب وہ اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کہاں تھی تم؟ نادانستگی میں لہجہ سخت ہو گیا۔ اس کے دیر سے آنے پر غصہ تھا یا طارق کے ساتھ آنے پر، وہ خود بھی سمجھ نہ سکے۔ تبھی زیب نے اپنی خالی آنکھیں ان کے چہرے پر ٹکائیں۔ کیا آپ مجھ سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر صفدر زندگی میں پہلی بار ان آنکھوں میں غصہ، مزاحمت اور ضد دیکھ رہے تھے، اور اس کا بات کرنے کا انداز، وہ لب بھیج کر رہ گئے۔ میں تو رکھتی ہوں نا یہ حق۔ امی کو زیب کا صفدر سے اس لہجے میں بات کرنا اچھا نہیں لگا، تبھی سامنے آ کر بولی، تو آپ کو بتا دوں گی، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پلٹ گئی۔ اچھا خالہ جان، میں چلتا ہوں۔ اچانک مل گئیں تو انہیں چھوڑنے چلا آیا۔ طارق نے اس ماحول میں خود کو فالتو سا محسوس کیا تو اجازت چاہی۔ صفدر پلٹے۔ یہ تمہیں ہمیشہ اچانک کیوں مل جاتی ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا اتفاق ابھی نہیں ہوا۔ صفدر کا لہجہ استہزائیہ اور طنزیہ تھا۔ اسے اپنے جذبوں کی سچائی نہ مانوں تو اور کیا کہوں؟ طارق نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا اور متانت سے بولا، یہ بہت چھوٹا سا شہر ہے صفدر صاحب، اور میں یہاں پر وین چلاتا ہوں، ہر گلی ہر کوچے سے گزرتا ہوں۔ میرا شناسا چہرہ مل جائے تو اسے منزل تک پہنچانا میری ذمہ داری ٹھہرتی ہے۔ طارق کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ صفدر کے چہرے پر ناگوار سے اثرات بکھر گئے۔ ڈرائیور صاحب، بہت بہت شکریہ اس ذمہ داری نبھانے کا، اب آپ جا سکتے ہیں، وہ لفظ چبا چبا کر بولے۔ طارق کی کنپٹیاں اس توہین آمیز لہجے پر سلگ اٹھیں۔
طارق رکو، چائے پی کر جانا۔ زیب کی آواز پر صفدر لب بھیج کر پلٹے۔ زیب کچن میں جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، آپ چائے پئیں طارق صاحب۔ صفدر بیٹا بات تو سنو، امی نے بے اختیار پکارا مگر وہ رکے نہیں۔ طارق شرمندہ سا ہو گیا۔ میں بھی چلتا ہوں خالہ جان۔ امی نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ طارق نے ایک اڑتی پڑتی نظر کچن کے دروازے میں کھڑی زیب پر ڈالی اور خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ امی نے پلٹ کر زیب کو دیکھا، پھر تخت پر بیٹھ گئیں۔ کیوں تنگ کرتی ہو زیب؟ ان کا لہجہ بے بسی لیے ہوئے تھا۔ وہ تکے تکے قدم گھسیٹتی ان کے پاس آئی اور ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں صفدر سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا ان کے لہجے پر۔ وہ یوں پوچھ رہے تھے جیسے میں… اس کی آواز بھیگ گئی۔ تو کہاں جاتی ہو تم ہر روز؟ اتنی دیر سے آتی ہو، یہ خیال بھی نہیں آتا کہ پیچھے ماں بیچاری اکیلی ہوتی ہے، یہی سوچ کر ہولتی رہتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ جو حادثہ ہو گیا امی، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس کے ٹوٹے بکھرے لہجے پر وہ لمحے بھر کو چپ رہ گئیں۔ تمہارا اس طرح دیر سے آنا بھی تو ٹھیک نہیں۔ لوگوں کی زبانیں آخر کب تک خاموش رہیں گی؟ اور پھر تم مجھے بتا کر بھی نہیں جاتی۔ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرتے ہوئے انہوں نے رسانیت سے کہا، کہاں جانا ہے مجھے؟ دیکھنے جاتی ہوں بند دروازے کھلے یا نہیں۔ امی، وہ کہاں چلا گیا ہے اسے لے کر؟ وہ ان کی گود میں منہ چھپا کر تڑپ اٹھی۔ ان کے لہجے میں کانچ ٹوٹ کر بکھرے اور ماں کے دل کو زخمی کرتے چلے گئے۔ امی، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، ذرا جو پلک جھپک جائے تو یوں لگتا ہے جیسے عادل مجھے پکار رہا ہے۔ امی، وہ کیسے سوتا ہوگا؟ اتنا چھوٹا سا بچہ ماں کے بغیر کیسے سو پائے گا؟ وہ دانت نکال رہا تھا۔ امی، بیمار رہتا ہوگا، کون اسے سنبھالتا ہوگا؟ کون اس کی ضدیں پوری کرتا ہوگا؟ امی، میں کیا کروں؟ میرا دل کٹ کٹ کر جاتا ہے۔ میرا عادل کس حال میں ہوگا؟ وہ تڑپ کر رو رہی تھی۔ امی نے تڑپ کر اسے اپنی گود میں چھپا لیا۔ میں کیا کروں زیب، میں کیا کروں؟ میرے بس میں کچھ بھی نہیں۔ میرے بس میں ہو تو اسے کہیں سے ڈھونڈ لاؤں، پر میں بھی تیری طرح بے بس ہوں بیٹی۔ امی، زیب نے ایک دم ان کی گود میں سر اٹھایا۔ میں کراچی نہ چلی جاؤں؟ کیا کہہ رہی ہو زیب؟ وہ دہل گئیں۔ امی، وہ لوگ ضرور کراچی شفٹ ہوئے ہوں گے، وہاں اس کے بڑے بھائی اور بھابھی رہتے ہیں نا؟ تمہیں پتہ ہے وہ کس جگہ رہتے ہیں؟ نہیں، اتنا تو کبھی میں نے پوچھا نہیں تھا، مگر میں انہیں ڈھونڈ لوں گی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ بس ایک بار وہ مجھے مل جائے، میں اس کے پیر پکڑ لوں گی، اس سے کہوں گی وہ مجھ سے سب کچھ لے لے، مگر بس ایک عادل مجھے دے دے۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو زیب، کراچی چھوٹا شہر نہیں ہے، کہاں تلاش کرو گی انسانوں کے جنگل میں اس شخص کو؟ امی، میں ڈھونڈ لوں گی اسے۔ بس کرو زیب، انہونی باتیں مت کرو، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ در حقیقت وہ ڈر گئی تھی۔ آپ نہیں چاہتی نا کہ عادل میرے پاس آئے؟ آپ سب ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ وہ چلا جائے۔ اس کا چہرہ پتھرا گیا۔ زیب، ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہے امی، آپ نے وحید کو یہاں آنے سے کبھی نہیں روکا۔ آپ چاہتی تھیں کہ وہ میرے بیٹے کو یہاں سے لے جائے۔ آپ… زیب، انہوں نے کہنا چاہا، آپ سمجھتی تھیں وہ میری شادی کی راہ میں رکاوٹ ہے، میری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور آپ کا چہیتا صفدر یہی چاہتا تھا نا کہ عادل یہاں آپ کے پاس ہی رہے۔ اس کے گھر میں میرے بیٹے کے لیے اتنی سی جگہ بھی نہ تھی، تو آپ کے تو حسب خواہش ہوا ہے نا سب کچھ۔ اس کی راہ کا کانٹا ہٹ گیا۔ یہ بھی نہیں سوچا آپ نے، میری ساری خوشیاں میرے بیٹے سے وابستہ تھیں، میں اس کے بغیر ایک پل کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ چیختے چیختے بے حال ہو گئی تو اندر بھاگ گئی۔ اس کا بدگمان زہر آلود لہجہ انہیں اندر تک کاٹتا چلا گیا، ان کے وجود کو دو لخت کر گیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے خشک آنکھوں کے ساتھ لمبے لمبے سانس لینے لگیں۔ ایسی پس مردہ اتنی حالت میں نہ تھی کہ خود کو سنبھال کر روتی سسکتی بیٹی کو سنبھالتیں یا اس کی بدگمانی دور کرتیں۔ وہ کب سے چارپائی پر اوندا لیٹا زمین پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ دھوپ نے پوری چارپائی کو گرد حصار میں رکھا تھا۔ اس زرد چمکیلی دھوپ میں اب اتنی شدت تھی کہ جسم و جان میں چبھنے لگی تھی، مگر وہ یوں ہی کسل مندی میں پڑا تھا۔ بعض لفظ، بعض جملوں اور بعض لمحوں کی چبھن اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ جانتا تھا وقت گزر گیا ہے اور اس مادیت پرست زمانے نے خلوص، وفا، مروت اور سب سے بڑھ کر محبت جیسے جذبے کو بھی وقت کے ہاتھوں رہن رکھ دیا ہے۔
اور بے مہر وقت پر کیا الزام دھرنا کہ وہ تو سب کچھ اپنی زنبیل میں ڈالے چلتا بنے گا، پر اسے یقین سا تھا سب کھو بھی جائے تب بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج صفدر کی آنکھوں میں ابھرتی اس کے لیے استزائیہ چمک اس کے بے ریا پرخلوص دل میں دکھ کے بیج بوتی چلی گئی، اور اب اس خزاں کی زرد چمکیلی جسم و جاں میں اترتی دھوپ سے بے نیاز زمین پر لکیریں کھینچتے سوچ رہا تھا، ہم جیسے لوگوں کو محبت کرنی ہی نہیں چاہیے۔ وسیم پینٹ کے پائچے چڑھا کر اپنی سائیکل دھونے میں مصروف تھا۔ اس نے کئی بار پلٹ کر دیکھا، وہ بے وقت گھر میں موجود تھا اور تب ہی یوں پڑا تھا۔ آپا جب بھی اسے دیکھتی آنکھوں میں تشویش اترنے لگتی۔ کچھ زیادہ شوق تو وہ پہلے بھی نہ تھا، کل سے بالکل ہی چپ ہو گیا تھا۔ ان کی سوچوں کا تار دھاگے کے ساتھ ہی ٹوٹا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر وسیم کو دیکھا۔ اس کی سائیکل چمک چکی تھی اور وہ خود تولیہ کندھے پر لٹکائے نلکا چلا رہا تھا۔ وسیم، ذرا دکان سے ریل تو لا دو، دھاگا ختم ہو گیا ہے، انہوں نے پکار کر کہا۔ امی ٹیوشن سے لیٹ ہو رہا ہوں اور ابھی نہانا بھی ہے، اس نے رکتے ہوئے بے چارگی سے کہا۔ اچھا، وہ کچھ سوچ میں پڑ گئیں۔ گڑیا بول اٹھی۔ امی میں لا دوں؟ ہاں تم لا دو، انہوں نے متعلقہ کپڑے کی کترن اور پیسے اسے تھمائے، وہ بھاگ لی۔ وسیم نہانے گھس گیا۔ کام تو رک ہی گیا تھا، وہ طارق کے پاس آ گئیں۔ طارق نے سنا نہیں یا پھر انسنی کر گیا۔ طارق، ایسے کیوں پڑے ہو؟